गुज़िश्ता لیکچر میں پڑھ چکے ہیں 2 لیسن. اس سے ریلیٹڈ کوئی شخص کمنٹ باکس میں یا آڈیو میں بتانا چاہتا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے. یعنی جو بھی ہم نے پڑھا ہے اب تک اس سیشن میں، اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ بھی بتانا چاہتے ہیں تو آپ ایک تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ کون کون سے لوگ جو ہیں تھوڑا سا فوکس کر کے پڑھ رہے ہیں. پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر. جی عزت شفیق کا میسیج ہے، سر تعوذ اور تسمیہ ہم نے پڑھی تھی، بالکل ٹھیک ہے. آمنہ بی بی کا ہے سورۃ فاتحہ سے ریلیٹڈ پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نام پڑھے ہم نے. ربابۃ سورہ فاتحہ کے 7 نامز پڑھے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ رول نمبر 73 FDST سے سورہ فاتحہ کے نام، الحمد اور باقی نام انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. سہیل احمد نے کچھ بتایا، ٹھیک ہے. جی رحمان اور رحیم صفت کا فرق پڑھا تھا، بالکل ٹھیک ہے. عزت شفیق کہتی ہیں کہ پورے قرآن میں 65% ورڈز اردو میں ہیں. باقی اصل میں پورے قرآن میں 65% جو ورڈز ہیں وہ اردو میں مستعمل ہیں، ہے تو وہ عربی کے ورڈ، ٹھیک ہے. باقی 15% جو ہیں وہ عربک کے ہیں، ٹھیک ہے. سندس فاروق کہتی ہیں کہ تعوذ تسمیہ کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. عائشہ جاوید کہتی ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق پڑا تھا. ڈفرینس بٹوین رحمان اور رحیم، فاطمہ رشید. سندس فاروق، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رحمان اور رحیم کا فرق آپ میں سے کوئی شخص تھوڑا سا مجھے بتانا چاہے، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بات. دیکھیں نا بہت سے کوئنٹس آئے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا تھوڑا سا ریوائز ہو گیا 2-3 منٹ میں. الف لام عربی میں کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی خاص شے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عائشہ جاوید کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے جی. سہیل احمد آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ جی سر، رحمان اور رحیم میں فرق پڑا تھا کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں. رحمان مطلب قدردان اور رحیم مطلب نہایت رحم فرمانے والا. تو ایک صفت اللہ تعالیٰ کی دنیا سے منسلک ہے اور دوسری قیامت کے روز منسلک ہے. دنیا سے منسلک ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی. لیکن جو قیامت والے دن ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائیں گے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ میں سے کوئی اور شخص کچھ بتانا چاہتا ہو؟ جی عبداللہ قریشی. جی آپ نے یہ بتایا تھا کہ الفاظ جو ہوتی ہے وہ معنی عبداللہ تھوڑا سا اونچی بتائیے گا عبداللہ. اچھا ابھی ٹھیک ہے؟ جی بالکل اب ٹھیک ہے. جی تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ حروف کی یا الفاظ کی اگر زیادتی ہو، مطلب زیادہ الفاظ ہو یا زیادہ حروف ہو تو وہ معنی کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے. تو اسی طرح رحمان اور رحیم کے اگر ہم حروف گنیں تو رحمان میں 5 حروف آتے ہیں جبکہ رحیم میں 6 آتے ہیں. تو اسی طرح یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ رحیم زیادہ ایک زیادتی والی، مطلب اس کے اندر رحمت کا زیادہ عنصر پایا جاتا ہے. بہت اچھے. محمد اعظم بھائی آنا چاہ رہے ہیں؟ جی اعظم بھائی، اعظم ہی ہے نا؟ اعظم آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جلدی سے ہوا ہوگا، کرتے ہیں وہ کافی میں بھی آ گئی. جی میں تو یہ رہا تھوڑی جو مین پر یہ جی اعظم بھائی بات اس طرح اس لیکچر میں بتائی تھی کہ یہ کھڑی نا وہ اس کو صورت میں بھی لکھا، ٹھیک ہے. اس کو الف گرانتے ہیں، یعنی کہ کھڑی زبر ایکول الف ایسے سمجھا جاتا ہے عربک لنگوسٹ. تو لکھنے کا کھڑی زبر، تو اس وجہ سے اس لحاظ ہم اس کو ہم لفظ زیادہ، ٹھیک ہے جی.
گیا کہ الف ما نون وہ بھی بالکل وہ بھی لکھنے کا وہ کھڑی زبر بھی لکھتے زبر کے بغیر، کھڑی زبر کو جو ہے نا وہ الف کے گرانتے ہیں بعض۔ نفیس آپ اپنا جو کیمرہ ہے اسے آف کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اوکے ساتھ مہربانی۔ جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آنا شاید کچھ کہنا چاہتی ہیں، جلدی سے بتا دیں جی، ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح بات ہوئی نا کہ عربک لنگوسٹکس کے مطابق الفاظ وغیرہ کی الفاظ کی جو زیادتی ہے وہ معنی کی زیادتی مطلب اس سے ہوتی ہے، تو ان سے ایکسپلین کیا رحمان میں 5 حروف آتے ہیں، زیادہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ 6 آتے ہیں، تو یہ میں مسٹیک بتانا چاہوں گی کہ 6 نہیں آتے، اس میں 4 آتے ہیں اس میں حروف۔ جی وہ تو اس وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہے ان کی، سلپ آف ٹنگ ہے، مجھے سمجھ آ گئی تھی اس ٹائم پہ جب انہوں نے کہا تھا، لیکن وہ بتانا جو چاہ رہے تھے مجھے ان کی بات سمجھ آ گئی تھی۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ سٹارٹ سے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ تو ہم الحمدللہ فرسٹ لیکچر میں اس کے کچھ نام دیکھ چکے ہیں، وہ نام کیوں رکھے گئے ہیں اس کا معنی ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے، اور پھر ہم نے سیکنڈ لیکچر میں تعوذ اور تسمیہ کا معنی پڑھا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو کافی حد تک جو ہے ان کا ترجمہ ازبر ہو چکا ہوگا۔ آج ہم جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے سورۃ فاتحہ کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کو ایک آیت گراندہ ہے، یعنی وہ ایک آیت سمجھتے ہیں۔ اس پہ جو ہے نا وہ ایکسپرٹ جو ہیں قرآن کریم کو ہینڈل کرنے والے، اس کی تفاسیر کرنے والے، وہ پھر اس پہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ کافی لمبی چوڑی کرتے ہیں۔ چونکہ کام اصل میں یہ ہے کہ ہم قرآن سے زیادہ اسباق سیکھیں، زیادہ سمجھیں، زیادہ سمجھنے سے فائدہ ہمارے لیے ہم زیادہ ٹپیکل کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ٹپیکل چیزوں میں جانا چاہیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اس میں ایکسپرٹ ہے ماشاءاللہ سے، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ان کو پھر نا دقت نہیں آتی سمجھنے میں، مطلب ان کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اکتا۔ تو ہم کوشش کریں گے زیادہ فوکس کریں اس کے اسباق کے اوپر۔ تو یہ آیت نمبر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت گنا ہے اور بعد نے نہیں گنا۔ اب یہ جو میں نے اوپن کیا ہوا انہوں نے ایک آیت اس کو گنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ آپ کو میں نے اس کا ایک نام پڑھایا تھا سبع المثانی، یعنی 7 آیات والی سورت جو بار بار پڑھی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے بعد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت گن لیا، اور بعد نے اگر اس کو ایک آیت نہیں گنا تو انہوں نے نا یہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پہ ختم کی ہے، جس کی وجہ سے وہ 7 آیات بنا دیتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، یہ آیات کا بھی جو اختلاف ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ ہے جس طریقے سے بات ختم ہوتی ہے اس طریقے سے بعض سم ٹائم کہیں نہ کہیں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم آیت ختم کریں، لگائیں یا نہ لگائیں۔ بعد نے لگا دی، بعد نے ختم کیا، مطلب بعد نے جب تلاوت کی تو بعض صحابہ نے یا صحابین نے تبع تابعین نے تو وہاں پہ انہوں نے ٹھہرے اور کلام کو جو ہے نا وہ ختم کیا، بعد نے نہیں ختم کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طریقے سے اس کا تھوڑا بہت اختلاف ہے، زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت جو موجودہ قرآن کریم ہے اس پہ تو تمام لوگوں کا اتفاقاً وہی والی آیات وہیں ختم ہو رہی ہیں تقریباً آلموسٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم ذرا اس چیز کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے زیادہ اسباق کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کی ہم نا 3 پورشنز کرتے ہیں، 3 پورشن اس طرح کہ پہلا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پورشن ہے اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا پورشن ہو گیا۔ تھرڈ پورشن یہاں سے لے کے اینڈ تک ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو پہلا پورشن ہے اس سورت کا، اس پورشن کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اس پورشن کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے جی۔ اور سیکنڈ پورشن پہ انسان جیسے ہینڈ شیک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ پورشن پہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے، یعنی سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیز دیں۔ ایک طریقہ ہے یہاں پہ ساری چیز کو ڈسکس کرنے کا۔ آئیں ذرا پہلا پورشن دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والے۔ اچھا میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ الف لام کیا کرتا ہے۔ الف لام ابھی ایک بچے نے یا گرلز میں سے شاید کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ الف لام کیا کرتا ہے، کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ الف لام جو ہے وہ معنی میں کیا تھوڑی تبدیلی کرتا ہے؟ جی عبداللہ قریشی۔ عبداللہ لفظ کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، جی بالکل بالکل، معنی کو خاص کر دیتا ہے۔ جی کافی ہے اتنا، بہت شکریہ۔ الف لام کیا کر دیتا ہے، کچھ نا پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، یا ایک معنی میں نا تمام کلیت کا معنی بھی لے آتا ہے سم ٹائم۔ وہ جو میں نے پیچھے بتایا تھا وہاں پہ یہی معنی تھا اس کا، وہ خاص کرنے کے معنی میں آتا تھا، لیکن یہاں پہ جو الف لام آیا ہے وہ الف لام ہے تمام چیزوں کے لیے، یعنی جنرلائز ایسا سمجھ لیں کہ الف لام ہر جگہ پہ ایک معنی میں نہیں آئے گا، اس کو اس طرح ذہن میں رکھیں۔ یہاں پہ معنی اس کا ہے تمام، یعنی الحمد تمام تعریف ہے، یہاں پہ بھی الف لام تمام کے معنی میں اور یہاں پہ بھی الف لام تمام کے معنی میں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی، مطلب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے؟ آپ سم ٹائم مجھے کہیں گے یار آپ کی فلاں چیز مجھے اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو آپ کہیں گے کہ آپ کا بولنا اچھا لگتا ہے، کسی کو کہیں گے آپ کا اخلاق اچھا لگتا ہے، آپ جو ہے نا وہ دنیا کی کسی خاص چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار کتنی خوبصورت ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو وہاں پہ تو آپ اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی انسان جو ہے وہ جس کی بھی تعریف کرتا ہے وہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، اور سم ٹائم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو گویا کس طرح انڈائریکٹلی تعریف ہے؟ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی پروناؤنسیشن، آپ کی جو ہے نا وہ بات کرنے کا انداز بہت پسند ہے، تو وہ بات کرنے کا انداز مجھے کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو آپ کے والدین کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، وہ کوالٹی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا اگر اس کوالٹی کی تعریف کی جا رہی ہے تو وہ آپ کی اصل میں تعریف نہیں ہے، اصل میں وہ انڈائریکٹلی اس خالق کی، اس کریٹر کی تعریف ہے۔ تو اب اس پیرائے میں آپ اس کو سمجھیں کہ الحمد تمام کی تمام تعریفیں، ٹھیک ہو گیا، للہ اللہ ہی کے لیے۔ بھائی یہ میں نے ہی کے لیے کیوں کہا ہے؟ یہ جو لام کے شروع میں لفظ اللہ کے شروع میں لام لگا ہوا ہے نا، للہ ہی، اللہ ہی کے لیے، اس نے معنی کیا ہے کہ بھائی ساری تعریفات جو ہے وہ اصل میں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب بھی، جو رب ہے۔ بھائی رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ جو رب وہ ذات ہوتی ہے اصل میں جو عدم سے وجود میں لے کے آتی ہے نا چیزوں کو۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عدم سے وجود میں لے کے آنا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایک چیز کا وجود نہیں تھا اور میں اس کو وجود بخشا ہے میں نے۔ کوئی سائنسدان، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آیا ہوں۔ کوئی نہ کوئی اس کا انیشیل پوائنٹ لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے، جیسے ابھی میں پڑھا رہا ہوں جس کے اوپر، یہ ہارڈ ویئر کہاں سے بنا ہے؟ آپ خود سوچیں نا، کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر کس چیز سے بنا ہے؟ ظاہری بات ہے اس میں جو پلاسٹک یوز ہوا ہے، یا اس میں کوئی اگر جو ہے نا وہ لوہے کی کوئی چیز ہے، یا اس میں کوئی اور کسی جو ہے نا وہ میٹل کی کوئی چیز ہے، تو وہ میٹل کہاں سے آئی ہے؟ بتائیں آپ، کہاں سے آپ نے لی ہے؟ اس کا آپ کیا عدم سے اس کو وجود میں لے کے آئے؟ یعنی کچھ بھی نہیں تھا، خود بخود ساری چیزیں بن گئی؟ نہیں، کوئی نہ کوئی پروڈکٹ تھا، آپ نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا آپ رب نہیں ہیں۔ رب کیا ہے؟ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے آسمان بنا دیے۔ انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے انسان بنا دیے۔ جنات نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے جنات بنا دیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے عدم سے وجود لے کے آنا، یعنی کچھ کسی چیز کا نام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں درخت نام کی ابتدا میں جب کوئی درخت نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اس نے درختوں کو وجود بخشا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم نے اگر اپنا جہاز بھی بنایا ہے یا ہم نے اپنی چیزوں کو بھی بنایا ہے تو ہم نے کہیں نہ کہیں اس کا تھوڑا بہت، جیسے نا دیکھو ہم نے ایک جگہ پہ ایک ماڈل دیکھا، دوسری جگہ پہ دوسرا ماڈل دیکھا، تیسری جگہ پہ تیسرا ماڈل دیکھا، چوتھی جگہ پہ چوتھا ماڈل دیکھا، پھر ہم نے چاروں پانچوں ماڈل کو ملا کے ہم نے ایک ماڈل بنا دیا۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، گویا ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن کے نقال ہیں، یعنی
ہم مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ سولر پلیٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ سلیکون کا جو ہے نا وہ میٹیریل جو ہے سینڈ کے اندر موجود ہے. کوئی شخص، کوئی سائنسدان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ سلیکون کو عدم سے وجود بخشا ہے. بھائی سلیکون ایگزسٹ کرتا تھا نا دنیا میں، بات سمجھتے ہیں، اس کو اٹھایا ہے، اس کو آپ نے ماڈیفائی کیا ہے، اس کو آپ نے پروڈکٹیو بنایا ہے. اللہ نے آپ کو جو سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، جو ایکسپیریمنٹ آپ نے کیا ہے، آبزرویشن سے آپ نے جو چیزیں حاصل کی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے عدم سے نہیں حاصل کی. آپ کے پاس کوئی مٹیریل تھا تو آپ نے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہے نا. آپ کے پاس کوئی مٹیریل تھا تو آپ نے آبزرویشن کیا نا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہیں کہتے آبزرویشن کے بارے میں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ آبزرو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اونٹ کو کیسے وجود بخشا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی جانب دیکھیں اللہ نے اس کو بغیر ستونوں کے اتنا بلند کیسے کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ آبزرویشن کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ زمین کو دیکھیں کیسے اللہ نے اس کو بچھونا بنایا. قرآن کریم میں ہی ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہاز کی ٹیکنالوجی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی آسمان پہ کس طریقے سے چرند پرند جو ہے، یہ چیپٹر نمبر 29 میں سورۃ نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک کے اندر یہ چیزیں ایڈریس کی ہیں نا کہ بھئی اولم یروا الی الطیر، کیا آپ پرندوں کی جانب نہیں دیکھتے، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، کچھ پرندے ایسے ہیں جو پر بچھائے ہوئے ہیں، ویقبضن، کچھ ایسے ہیں جو پر کو جو ہے نا وہ قبضے میں لے کے، یعنی پروں کو بند کر کے بھی اڑتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ آبزرویشن کی آپ کو دعوت ہے. یہ آپ آبزرو کیا، آپ نے دنیا کے جانداروں پہ آبزرو کیا، آپ نے ایسے کبوتروں اور ایسے جانوروں کو دیکھا جو کلا بازی کھاتے ہیں، آپ نے ایسے جانوروں کو دیکھا جو سب میرین کی طرح جو ہے نا وہ سمندروں کے اندر چلتے ہیں. تو گویا آپ نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے اس کو آپ نے اپنی آبزرویشن میں لے کے آئے، اپنے ایکسپیریمنٹس میں لے کے آئے، اپنی تحقیقات میں لے کے آئے. آپ نے پرندوں کے جو ان کے پر ہیں ان کے اینگلوں کو دیکھا کہ ہوا میں وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اڑتے ہیں، کس طریقے سے ان کی ڈینسٹی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے، میس میٹر کرتا ہے، والیوم میٹر کرتا ہے، اینگل میٹر کرتا ہے. آپ نے یہ ساری چیزوں کو آبزرو کیا ہے، اینڈ دین آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے. تو گویا وہ جو آپ نے پروڈکٹ بنایا تو وہ اصل میں آپ نے کوئی عدم سے وجود نہیں بخشا. اللہ کی مخلوقات پہ آپ نے غور کر کے آپ نے اس کی ہی جو ہے کیلکولیشنز ہیں، اس کی ہی جو ہے نا وہ نیچر ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے نا وہ ایک اچھے پروڈکٹ کی طرف پہنچے ہیں. اور وہ پروڈکٹ کو بنانے کی دعوت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے کہ غور کریں آپ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے قانون یہ رکھا ہے کہ جو شخص جتنی محنت کرے گا اللہ اتنی آؤٹ پٹ اسے دے گا. اللہ کو یہ چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، چلو اس کو تو بھائی اس کی تو سائنس میں سب سے زیادہ ریسرچ ہونی چاہیے، یہ کافر ہے تو اس کی کام ریسرچ ہونا چاہیے. اللہ نے ایک اسلوب مقرر کر دیا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو شخص محنت کرے گا وہ کافر ہے، مسلمان ہے. اللہ نے دنیا کے اندر اصول یہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کو اتنا پھل ضرور ملے گا، وہ بے شک دنیا کے میدان میں ہے، وہ بے شک دین کے میدان میں ہے. یہ اصل میں آپ نے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے اس بارے میں. تو گویا رب کی ڈیفینیشن آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی کہ رب کہتے ہیں کہ بھائی جو عدم سے وجود لے کے آتا ہے. آگے چلیں. اچھا، اللہ رب صرف ایک چیز کا نہیں ہے، یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ چلو یہ چیز اللہ نے بنائی ہے. یعنی آپ کو یہ ارتھ جو ہے، جو ہمارے سولر سسٹم کی زمین ہے، ارتھ، ہمیں تو صرف یہی آبزرو کرنے کو مل رہا ہے عمومی طور پہ، یا کوئی سیٹلائٹس کے ذریعے یا جو ہے نا وہ دوربینوں کے ذریعے کوئی 2-4 اور جگہ مل جائیں گی آپ کو آبزرو کرنے کے لیے. بھائی اس کے باہر بھی تو اور کچھ ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے، جو اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، جو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخشنے والا ہے، وہ کوئی ایک عالم کا جو ہے نا وہ رب نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صرف تو نہیں پال رہا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ تو بھائی بہت لوگوں کو پال رہا ہے، بہت عالموں کو پال رہا ہے. اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے عالم اور ایک لفظ ہوتا ہے عالم. عالم اور عالم دونوں میں زبر اور زیر کا فرق ہے، ٹھیک ہے جی. جو ہے نا عالم زبر کے ساتھ، یہ پنجابی لوگ اکثر نا جو عالم دین ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم صاحب آ گئے ہیں، حالانکہ یہ عالم صاحب نہیں ہوتا. عالم لفظ ہے. عالم کا معنی ہوتا ہے علم والا. لام کے نیچے، اگر لام کے نیچے زیر آئے گی تو اس کا معنی ہوتا ہے علم والا، اور اگر لام کے اوپر زبر آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے جہان. ٹھیک ہو گیا؟ کائنات، ٹھیک ہے، ارد گرد کا سارا انوائرمنٹ کہہ لیں آپ. تو یہ ہے عالم. یہ جو یہاں پہ آیا ہوا ہے نا عالم، یہ لام کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہے جہان. تو گویا یہ عالم جہان کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے عالمین.
یعنی ایک جہان کی بات نہیں ہے، سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ اور پھر سارے کا معنی ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام بھی ساتھ لگا دیا۔ تو اب ذرا آپ اس کے معنی کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو نا عالم یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک عالم انسان ہے، ٹھیک ہے، ایک عالم جو ہے وہ جنوں کا عالم ہے، ایک عالم جو ہے فرشتوں کا عالم ہے، ایک عالم جو ہے وہ آسمانی مخلوقات کا اور زمینی مخلوقات جو ہے نا وہ عالم ہے۔ یہ بھی عالم کی اگر اس طریقے سے آپ ڈیوائیڈ کریں، ایک عالم کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کو آپ اکیلے دیکھتے ہیں تو ایک انسان کا عالم تھا جب انسان عالم ارواح میں تھا، یعنی جہاں پہ انسان کی روحیں تھیں۔ قرآن کریم نے اس کو ڈسکس کیا ہے نا کہ ایک وقت تھا کہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ کمبینیشن ہے روح کا اور جسم کا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روحیں پیدا کی، اب روح پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی تم سب مجھے رب مانتے ہو، تو روحوں نے اقرار کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ وہ کون سا عالم تھا؟ وہ تھا عالم ارواح۔ اب ہم جو ہمارے روح کا اور ہمارے جسم کا کمبینیشن ہے، یہ بھی ایک عالم ہے۔ اور یہ کون سا عالم ہے؟ یہ ہے عالم دنیا۔ اب ہم جو ابھی باتیں شاتیں کر رہے ہیں اور پڑھ لکھ رہے ہیں، یہ سارا کون سا عالم ہے؟ عالم دنیا۔ اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، پھر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، ایک وہ عالم ہے جو ہمارا جو ہے نا وہ قرآن کریم نے اس کو کہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ عالم ہے ہمارا جس میں ہم نے برزخی عالم، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں نا کہ وہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ برزخی عالم ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ عالم ہے، تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور عالم بھی ہے، وہ کون سا عالم ہے؟ وہ ہے عالم قیامت کہہ لیں آپ اسے، ٹھیک ہے، عالم محشر کہہ لیں آپ اسے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے آخری شخص تک جو کائنات میں آئے گا، اللہ نے سب کو وہاں پہ جمع کرنا ہے۔ وہ عالم کون سا ہے؟ وہ عالم محشر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی توڑے صرف عالم دنیا دا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم ارواح کا، عالم دنیا کا، عالم برزخ کا، عالم محشر کا، عالم جنات کا، عالم جو ہے نا وہ ملائکہ کا، یہ سارے جتنے بھی عالم ہیں نا، اور اگر یہاں پہ جن مخلوقات کا ہمیں نہیں پتہ، وہ تمام کے تمام عالم بھی اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے۔ یہ ہے اس آیت کا کور کنسیپٹ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جب یہ کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھ کے اللہ کی جو کبریائی ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، قوت ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، آپ سوچیں گے کہ یار کیسا خالق ہے، عدم سے وجود میں بخشنے والا، تو یہ آپ کو پھر سمجھ آئے گی نماز کے اندر کہ بھائی کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، اصل میں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک ہے، رب ہے، داتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے معنی میں آ جاتی ہیں۔ آئی ہوپ یہ آیت آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد آیت آتی ہے الرحمن الرحیم، یہ دو لفظ ہیں، یہ دونوں لفظ ہم آئی ہوپ کلیئرٹی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، جب آپ سوچیں کہ جو عالم، اتنے سارے عالم ہیں، اس میں عالم دنیا کے لیے اگر ہم مختص کر لیں کہ رحمان ہے اور باقی جو عالم معاشر ہے اس میں رحیم ہے، تو تب بھی معنی کچھ نہ کچھ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اگر جیسے ہم نے فرق پڑا ہے کہ رحمان کا اگر یہ کھڑی زبر جو ہے اس کو ہم دوسرے انداز میں لکھتے ہیں جو کہ عربی میں لکھا جاتا ہے، عربی رسم الخط میں لکھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، تب بھی ہمیں اس کی جو ہے نا الفاظ کی ذاتی معنی کے ذاتی پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اور بھی میں نے آپ کو چیزیں اس کے بارے میں بتائی تھی۔ تیسری آیت مبارکہ یا یہاں پہ چوتھی آیت مبارکہ جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے مالک یوم الدین۔ دیکھو بھائی، اگرچہ رب العالمین میں یہ چیز ڈسکس ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم قیامت، عالم معاشر کا بھی رب ہے، لیکن انسان چونکہ عالم دنیا میں قرآن اس سے مخاطب ہے، تو عالم دنیا کے لحاظ سے عالم معاشر، عالم قیامت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل بات کے اندر آلریڈی یہ بات کر دی تھی کہ عالم قیامت کا مالک بھی، عالم معاشر کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن چونکہ اس کی امپورٹنس اتنی ہے، اس کنسیپٹ کی امپورٹنس اتنی ہے اس اسلام میں کہ بندے کو ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
کہ بھائی اگر ہم نے یہاں پہ کوئی تھوڑا بہت اونچ نیچ کی تو قیامت کے دن ہماری خیر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جو پورشن ہے نا یہ سورۃ فاتحہ کا جو میں نے 3 پورشنز کیے نا کیٹیگری کی ہے اس میں یہ پہلا پورشن کلیئر ہو چکا ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تو وہ ہے، تو وہ ہے، آپ تو وہ ہیں. یہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے؟ یہاں پہ آیت نمبر 5 ہے. اس کے مطابق یہ ایک آیت جو ہے یہ ایک الگ مضمون ہے. میں نے اس صورت کے 3 پورشن کیا. پہلا پورشن آیت نمبر 4 پہ ختم. 5 جو آیت ہے یہ ایک الگ پورشن ہے اور یہاں تک ہم 5 نمبر آیت تک پڑھیں گے. اس کے بعد 6 7ویں آیت جو ہے نا وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. یہ آیت ہمیں کیا سمجھاتی ہے؟ یہ آیت جیسے انسان ہینڈ شیک کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یہ ایسا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ تیرے لیے کروں گا کیونکہ تو یہ ہے تو میں تیرے لیے یہ کروں گا. یہ وہ بات ہے. اچھا یہ بات کہنا آسان ہے جو ابھی آنے لگی ہے لیکن اس کے مطابق عمل کرنا مشکل ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جس کو توحید کی سمجھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اب انسان کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ایاک، اے اللہ میں صرف تیری ہی. ایاک کا معنی ہوتا ہے خاص، ٹھیک ہے. اور کاف جو ہے یہ ضمیر ہے جس کو ہم عربک میں پروناؤن کہتے ہیں نا، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں نا کہ جو اسم کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے. اسی جگہ سے کاف جو ہے وہ پروناؤن ہے کہ یہ لفظ اللہ کی جگہ پہ یوز ہوا. ایاک صرف تیری ہی، یعنی اللہ تعالیٰ صرف تیری ہی. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اور یہ چھوٹا وعدہ نہیں ہے. یعنی انسان جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ٹھیک ہے، دل و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے تو انسان سٹیجز پہ کھڑے ہو کے یہ بات تو کہنا آسان ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کے جو تقاضے ہیں وہ انسان کسی اور کے سامنے بجا لے. عبادت کیا ہے؟ کسی کے سامنے جھک جانا اور وہ امور جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے کر دینا. آپ دیکھیں بیت اللہ کا طواف اللہ کے لیے خاص ہے، آپ کسی اور کے قبر کا طواف کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کسی اور کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیں تو یہ کیا ہے؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا نماز کے اندر بھائی میں اللہ تیری عبادت کروں گا، آپ کسی اور کی کر رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ دعا آپ نے سنا الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث سنی ہوگی نا. دعا عبادت ہے، کہنا آسان ہے. اب دعا مانگنے کا ٹائم آیا تو آپ نے اللہ سے مانگنے کی بجائے آپ نے کہا کہ بھائی فلاں بزرگ یا فلاں بت یا فلاں شجر یا فلاں حجر، یعنی پتھروں سے مانگ رہا ہے کوئی، اور کوئی سورج ستاروں سے مانگ رہا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ بزرگوں سے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی آپ دے دو آپ دے دو آپ دے دو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بھائی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے زبان سے کہہ دیا بھائی تسی میں دیو. ہاں دیکھو اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں نا وہ ہے بغیر کسی بات، یعنی سبب کے بغیر مانگتے ہیں. یہاں پہ نا ہم تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے دیتے ہیں کہ یار دیکھو آپ تو اپنے ابا جان سے خرچی مانگتے ہیں تو آپ اس جو ہے نا وہ قبر سے نہیں مانگ سکتے، آپ جو ہے نا اس بت سے نہیں مانگ سکتے، پھر ابا جان سے کیوں مانگتے ہیں؟ اصل میں مانگنے کے لیے جو ہے نا وہ 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، جس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ بندہ حاضر ہو اور سامنے بندہ دے ہوئے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حاضر کا معنی زندہ بھی ہونا چاہیے، حاضر ہو. دوسرا یہ ہے کہ وہ دینے پہ قادر بھی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ دینے پہ قادر ہو. بھائی ایک بندے کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہو نہیں میں تیرے کو نہیں لینا. ایک بندہ آپ مجھے کہیں ساتھ بھائی میرا نکاح ہو چکا ہے، کوئی بندہ میں سے کہے اور میری اولاد نہیں، آپ مجھے اولاد دیں. بھائی ساتھ بھائی دے سکتے ہیں اولاد؟ آپ خود سوچیں. نہیں دے سکتا میں اولاد، بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ مجھ سے کیسے مانگ سکتے ہیں اولاد؟ آپ اگر مجھ سے مانگتے ہیں تو گویا آپ تو پھر وہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتا ہوں، تو بھائی ایک چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. قرآن خود کہتے ہیں کہ بھائی یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے مکس کر کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بانج بنا دیتا ہے. اس کے اختیار میں ہے یہ چیز. تو بھائی ایک بندے کے اختیار میں نہیں، آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بندہ حاضر ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے. بغیر اسباب کے آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ بغیر اسباب کے کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی آپ کو ایسی بات ملتی ہو کہ سبب کوئی بھی نہ ہو کہ بندہ جو ہے نا وہ صحابہ میں سے کوئی شخص جو ہے نا وہ ایسے مانگ رہا ہو، کسی قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ رہا ہو، یا کسی جو ہے نا وہ ایسے شخص سے مانگ رہا ہو جس کے پاس طاقت و قوت نہ ہو. ٹھیک ہے،
مثال کے طور پہ اب جو جنگ ہے اس میں فتح کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. تو کبھی اللہ کے وسلم نے کہا ہو کہ یار چلو آج فتح جو ہے نا میں صحابہ کو کہتا ہوں یار تسی میں فتح دو. حالانکہ لڑنا تو انہوں نے تھا لیکن فتح نہیں مانگ سکتے آپ لوگوں سے. فتح کس سے مانگنی؟ اللہ سے مانگنی. اللہ کے وسلم کی کتنی ہی باتیں قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہیں کہ بھائی عبادت جو ہے وہ اللہ کی، سجدہ اللہ کو، رکوع اللہ کو، قیام صحیح معنوں میں اللہ کے لیے. جو عبادت ہے نا ساری اس کی عبادت کے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے بجا لے کے آنے یہ چیزیں ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب مدد مانگنی ہے، معاونت مانگنی ہے، اون استعانت، ٹھیک ہے، مدد یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی. کہنا آسان ہے کہ پاجی میں اللہ تعالیٰ تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، پھر جب موقع آتا ہے مدد طلب کرنے کا پھر کہتے ہو جی فلاں میری مدد کر، ٹھیک ہے، یا اللہ مدد کی بجائے یا فلاں مدد یا فلاں مدد یا فلاں مدد، وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ کچھ چھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے آپ، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف تجھ ہی سے، یعنی اگر یہ آپ مانا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ سے جو ہے نا وہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، چلو یہ معنی میں سٹریس نہیں تھا. معنی میں سٹریس کیسے پیدا ہوا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ہی، تجھ سے ہی، اس کا مطلب ہوا کہ اور کسی سے نہیں، صرف تجھ سے. اچھا آپ کو پتہ ہے، یہ آخری بات کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، ایک ترتیب ہے عربی میں کلام کی، اسی طریقے سے ایک ترتیب ہے اردو میں کلام کی، ایک ترتیب ہے انگلش میں کلام کی. ٹھیک ہے، عربی میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، ورب. ٹھیک ہے، سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. یہ ترتیب ہے عربی کی، عربک لنگوسٹک کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے جس کو ہم ورب کہتے ہیں، پھر فاعل آتا ہے جس کو ہم آئی تھنک سبجیکٹو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر مفعول آتا ہے جس کو ہم آبجیکٹو بولتے ہیں، شاید آبجیکٹ بولتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے عربک میں. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آبجیکٹو جو ہے وہ ورب اور سبجیکٹو سے پہلے آ جائے عربک میں تو کلام میں حسر پیدا ہو جاتا ہے. حسر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ غور کریں کہ آبجیکٹو یعنی مفعول پہلے کیسے آیا. یہ ہے نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں عبادت ہے فعل. ٹھیک ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو فاعل ہیں. ٹھیک ہے، اور عبادت کرتے کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے کاف، یہ جو لگا ہوا ہے نا کاف، یہ مفعول ہے. تو یہ مفعول آ گیا پہلے، حالانکہ عربی میں ترتیب ہے سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، لیکن یہ مفعول یہاں پہ آنا چاہیے تھا، نعبدو کا ایسے ہوتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام میں زور پیدا کیا، حسر پیدا کیا. ٹھیک ہے، وہ کیسے کیا کہ کاف کو لے آئے پہلے، مفعول کو پہلے لے آئے. تو اب کلام میں یہ جو ہی کا معنی لگا ہوا نا، ہی، یہ اس کاف کے پہلے آنے کی وجہ سے ہے. یہاں پہ بھی کاف پہلے آیا، یہاں پہ بھی کیا معنی لگ گیا؟ ہی. تو اب کلام کا معنی کیا بن رہا ہے؟ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور صرف تجھ سے ہی، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. یہ اس کا معنی بن گیا. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے عربی میں ترتیب ہے فعل فاعل مفعول، اور لیکن انگلش میں اس کے الٹ ہے. انگلش میں نا پہلے فاعل آ جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا آئے، ہم کہتے ہیں نا آئی ایم گوئنگ، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تو میں نے آئے لگا دیا پہلے. تو آئے کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. تو فاعل وہ ہم انگلش میں ترتیب جب لگاتے ہیں تو فاعل کو پہلے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہی گوز ٹو اسکول. اب ہی کیا ہے؟ یہ فاعل ہے. گوز کیا ہے یہاں پہ؟ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ چونکہ آپ لوگ جو ہے نا بھائی، یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی بندہ کہے کہ یار یہ انگلش پڑھانے لگ گیا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کمپیریزن کر کے آپ کو چیز سمجھ آئے گی، چونکہ آپ لوگ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں میکسیمم جو لوگ ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ چیز آسانی سے سمجھ آئے گی جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. ہی گوز ٹو اسکول آپ کہتے ہیں تو ہی یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اس کے بعد گوز آ گیا، گوز یہاں پہ کیا ہے؟ فعل ہے. ٹھیک ہے، بے شک اس کی فورتھ فارم ہے. سکول کیا ہے یہاں پہ؟ جس کو ہم کہتے ہیں نا مفعول بولتے ہیں یا آبجیکٹ بولتے ہیں، یہ وہ ہے، آبجیکٹو کہہ لیں آپ اسے. تو یہ ترتیب ہے کہ سب سے پہلے فاعل، پھر فعل، پھر مفعول. یہ انگلش کی ترتیب ہے، آئیڈیل ترتیب کہتے ہیں. لیکن عربی کی جو ترتیب آئیڈیل ہے وہ ہے فعل فاعل مفعول. جب ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی معنی میں بھی کمی پیشی ضرور ہوتی ہے. تو یہ رول ہے عربی کا کہ جب مفعول پہلے آ جائے فعل فاعل سے تو اس میں حسر پیدا ہوتا ہے، کلام میں زور آ جاتا ہے، جیسے اس کلام میں زور آئے. تو یہ سورہ فاتحہ کے 2 پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 3rd پورشن انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آج کے لیکچر میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, کویسچن کر سکتے ہیں, اور کوشش کیا کریں کہ اختلافی جو کویسچن ہے, چونکہ ہمارا مقصد اختلافی ہے نہیں, ہمارا مقصد کوشش یہ ہے کہ ہم جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے اگر آپ کو کوئی کویسچن ہوا کرے تو آپ کوشش کیا کریں مسلمات پہ گفتگو کیا کریں, اس کے لیے وہ ہماری میکسیمم لوگوں کے لیے زیادہ مفید چیز ہے میرے خیال سے. جی محمد ندیم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال سر آپ نے مطلب جس طرح رب کی ڈیفینیشن کا کانسیپٹ دیا اس کے متعلق میرا سوال ہے. جی سر بے شک اللہ تعالیٰ کی رب مطلب انہوں نے مطلب یہ ہمارا ایمان ہے, میرا بھی ایمان ہے. جی مگر سر آپ نے مطلب جس طرح رب کی ڈیفینیشن کی کہ جو کسی چیز کو وجود بخشے, ٹھیک ہے, تو ہم اسے رب کہتے ہیں. جی تو جس طرح سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے پاس جادو وغیرہ کا سسٹم ہوتا تھا, کنسیپٹ ہوتا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ فرعون کے دربار میں کچھ مطلب جو واقعہ ہوا تھا, تو مطلب انہوں نے جو سانپ وغیرہ استعمال کیے تھے وہ بھی جادوگری تھے. جی جی تو مطلب انہوں نے بھی کریشن کی تھی اس وقت. جی تو اچھا, مجھے آپ کا کویسچن سمجھ آ گیا, آپ کا کویسچن آ گیا آپ کا مجھے سمجھ. دیکھیں کویسچن آپ کا اچھا ہے, ٹیکنیکل کویسچن ہے, بہت اچھا کویسچن ہے. کویسچن آپ نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ جو شخص جو ذات عدم سے وجود بخشتی ہے کسی چیز کو. تو آپ کا کویسچن یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے جادو کو وجود بخشا ہے تو وہ بھی تو وجود بخشنا ہے, تو یہ رب کی ڈیفینیشن غلط ملت نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ یہی کویسچن ہے آپ کا. دیکھیے نا سر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی مطلب یہ چیزیں تھی, وہ بھی مطلب کریشن کر لیتے تھے, بے شک اللہ کے تھرو کرتے تھے, لیکن وہ مطلب اللہ نے ان کو یہ چیزیں صفات بخشی تھی, وہ بھی کریشن کرتے تھے. آپ نے مطلب پہلے سر کہا کہ کریشن کا کنسیپٹ مطلب جس کے پاس ہے, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو وجود بخشتے ہیں مطلب رب کی جس طرح آپ نے ڈیفینیشن کی. جی میں بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے آتے ہیں جادو کی طرف. جادو جو ہے یہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جادو یہ کروایا جاتا ہے, یہ کوئی کریشن نہیں ہے, یہ اصل میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے. شیاطین چونکہ ایسی مخلوق ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں چیپٹر نمبر 8 میں ذکر کیا اس چیز کا نا, کہ یہ جو جنات ہیں یا جو یہ شیاطین ہیں, انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. قرآن کہتا ہے کہ یہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. تو گویا اگر ان کی اگر کوئی معاونت لی جاتی ہے, انسان ان کی کوئی معاونت لیتا ہے اور کسی کا کوئی جو ہے نا وہ کام خراب کرتا ہے, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اس کو ہم کریشن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا, یہ کنسیپٹ کلیئر کریں. اینڈ دین جناب عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے بات کی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت و قوت دی کہ وہ پرندوں کو پیدا کر لیتے تھے, تو وہ بھی کریشن تھی کہ عدم سے وجود بخشا. عدم سے وجود نہیں بخشا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے. قرآن کریم جب ڈسکس کرتا ہے نا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہیت الطیر, وہ پرندے کی مانند چیز بناتے تھے پہلے. میری بات سمجھ رہے ہیں, وہ پہلے پرندے کی مانند مٹی کے ذریعے کچھ بناتے تھے. اینڈ دین وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ حکم سے کہتے تھے کہ باذن اللہ کے حکم سے اس میں جان پیدا ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ جان پیدا کرتا تھا اس میں. جناب عیسیٰ تو جان پیدا نہیں کرتے تھے نا, وہ تو بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جان پیدا کر دیتا تھا. تو وہ انہوں نے جو کہیت الطیر بنایا, تو گویا انہوں نے عدم سے وجود نہیں بخشا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مٹی کو یوز کیا, تو اس کو ہم عدم سے وجود نہیں کہہ سکتے. آئی ہوپ آپ کا کویسچن کلیئر ہو چکا ہوگا. جی سر جزاک اللہ. اوکے جی, کسی اور کا کوئی کویسچن ہو؟ جی آپ کا کویسچن مجھے پسند آیا, ٹیکنیکل کویسچن تھا. میں اسی طرح ایک کویسچن چاہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں کویسچن جو ہیں وہ اختلاف سے ہٹ کے جو ہمارا مسلمات والی چیزیں ہیں جس سے ہم سب کو فائدہ ہو, ان چیزوں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ جی عبداللہ قریشی. جی عبداللہ. جی سر, یہ کوشچن تھا کہ آپ نے بولا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا جو پارٹ تھا وہ پہلی سے 4 آیت میں تھا. سر وہ تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا. پھر دوسرا پارٹ میں کیا تھا؟ دوسرا پارٹ یہ کہ جیسے انسان
پہلے کسی کی تعریف کر کے اس سے ہینڈ شیک کرتا ہے نا کہ بھائی میرا تجھ سے یہ وعدہ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ جیسے انسان کہتا ہے نا یار میں آپ سے ہینڈ شیک کر رہا ہوں، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چونکہ آپ اتنی بڑی ذات ہیں تو میں آپ کی ہی عبادت کروں گا اور آپ سے ہی مدد طلب کروں گا، میں یہ کام کسی اور کے لیے نہیں کروں گا۔ تو گویا جس طرح انسان کچھ وعدہ وعید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ مانگنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے چاہیے کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی طریقہ کار ہے جیسے ہم اپنا عام طور پہ یوز کرتے ہیں کہ بھائی پہلے کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، اس کے بعد اسے وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے جو ہے نا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جس عہدے پہ ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور جو آپ کے حقوق ہیں ہم وہ بجا لاتے ہیں، اب میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے یہ چیز عطا کر دیں۔ یہ اس طرح کا تھوڑا سا اس میں کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی عبداللہ کلیئر ہے آپ کا کویسچن؟ جی سہانا شاہد۔ سر میرا کویشچن ہی بس سر یہ جو آپ نے اسٹارٹ میں الف لام والی بات بتائی تھی نا سر، اس کا میننگ ایک دفعہ پھر بتا دیں۔ جی الف لام کا یہاں معنی ہے تمام کے معنی میں، تمام، ٹھیک ہے؟ الحمدو کے شروع میں جو الف لام ہے اس کا معنی تمام ہے۔ آہستہ آہستہ جب آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا جو ان میں ڈفرینس ہے وہ آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک دن میں نہ تو آپ دنیا کی کوئی فیلڈ پڑھ سکتے ہیں، نہ ایک دن میں آپ جو ہے نا وہ دینی کوئی فیلڈ کو پراپر طریقے سے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے طور پہ کہ آپ لوگوں کو جتنا جلد ہو سکے میکسیمم چیزوں کی کلیئرٹی ہو جائے، آہستہ آہستہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی کسی اور کا کوئی کویشچن؟ جی عبداللہ۔ جی سر آپ نے عربک کا اسٹرکچر بتایا تھا سینٹینس کا، وہ یہی تھا فعل فاعل مفعول؟ جی بالکل، عربی میں فعل فاعل مفعول ترتیب سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں آپ کو پتہ ہے جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہی گوز ٹو اسکول، تو اس میں فاعل فعل اور مفعول آتا ہے۔ اردو میں بھی اسی طریقے سے ہے، اردو میں کہتا ہے نا میں کھانا کھاتا ہوں، تو اب میں جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ کھانا کیا ہے؟ مفعول ہے، وہاں پہ فعل پہلے آ گیا، فاعل بعد میں آ گیا، اور کھاتا ہوں یہاں سے کہہ لے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کی بھی ترتیب ایسے ہی ہے۔ جی کسی اور کا کوئی کویشچن؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کویشچن کافی حد تک کلیئر ہو چکے ہیں۔ دعا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔